صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میری رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ آپ سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ، اس کا تعلق گزشتہ آیت کریمہ سے ہے۔ اصل میں پچھلی آیت کریمہ میں یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی، سمجھایا بجھایا، اس کے بدلے میں قوم نے اسے شہید کر دیا۔ جب وہ شہید ہو گیا، شہادت کا مرتبہ ملا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو۔ اب اس بندے کا جو اس وقت عمل تھا وہ بیان کیا قرآن۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہم اس کا اچھا چاہیں گے، یار اپنے ساتھ اس نے یہ کی، اپنے ساتھ تو یہ کی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ بندہ اس وقت کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم یہ بات جان جاتی کہ اللہ کو ماننے میں کتنا فائدہ ہے، اور میری قوم کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اس پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے عزت دے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرے۔ آقا علیہ السلام کے جسے پاک بھی ہے نا، کہ آقا کہتے ہیں اگر بندہ 3 کام کرے، اللہ ایسے بندے کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلا یہ کہ اگر تم سے کوئی رشتہ توڑے تو اس سے رشتے کو جوڑ۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی تم سے روکے اس کو دو۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ کہا بندہ اگر یہ 3 کام کرے تو اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے۔ کیا آج ہم سے ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کوئی برا کرے ہم اسے چھوڑ دیں؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک پولیس والا آ رہا تھا۔ ظاہر سی بات، آدمی کے بدن پہ وردی ہو گورنمنٹ کے تو کتنا اسے روب ہوتا ہے۔ جیسے ابھی دیکھو وہاں دکھا رہے لوگ، جو سمجھدار ہیں سمجھ لے۔ تو بہرحال کہنے لگا اے ابراہیم یہ بتاؤ آبادی کی در، راستے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا یہ، یعنی قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھا یہ قبرستان، اٹھایا ڈنڈا اور سیدھا مارا کر۔ کہا میں پوچھتا ہوں آبادی کی در ہے، شہر کی در، قبرستان کو بتا رہا۔ مارا اور اس کے بعد پکڑا اور کہا چل تو تیرے کو بدن بند کر دیتا۔ پکڑا، لے کے آ رہے تھے، راستے میں لوگوں نے دیکھا کس کو پکڑا ہے؟ کہا ابراہیم بن ادہم ہے، ابراہیم بن ادہم ہے۔ وہ ڈر گیا، قدموں میں گر گیا، کہا حضور معاف کر دینا، حضور معاف کر دینا۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا، میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا، اس لیے کہ جیسے تو نے میرے اوپر ظلم کیا تو اللہ نے میرے لیے بھلائی کے راستے کھولے، لیکن مجھے گوارا یہ نہ ہوا کہ تیری وجہ سے میرے لیے بھلائی کا دروازہ کھلا، بھلائی کا راستہ کھلا، تو کی پریشانی میں جائے۔ میں نے اسی وقت دعا کر دی اللہ اس بندے کو جنت عطا کر دے۔ ہم سے ہو سکتا ہے؟ تیری پیسے کی پیسے تو نہیں ہوگا، لیکن ہاں ایسے کو بار بار معاف بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ چلا اور جری ہو جائے۔ جو معاف کرنے لائق اسی کو معاف کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی بزدلی سے میں تو مجھ سے ڈرتا ہے، اس سے ڈرتا نہیں، ایسا نہیں۔
تو کہا اگر ہمارے ساتھ کوئی برا چاہے تو اس کا اچھا چاہنے کی کوشش کریں. آپ سوچیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف کی سرزمین پر آپ نے دعوت و تبلیغ کی، اس کے بدلے میں وہاں کے کافروں نے کیا کیا؟ آپ پر پتھر برسائے کہ آپ کے پیر زخمی ہو گئے، نالے مبارک زخموں سے پانی خونوں سے بھر گئے. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، کہا جبرائیل جاؤ میرے بندی کے ساتھ کیا ہوا، میرے محبوب کے ساتھ. جبرائیل علیہ السلام نے فوراً پہاڑوں کے فرشتے کو لیا اور پہنچے، اور جا کر کے وہاں پہنچے. یا رسول اللہ حکم دے آپ کی قوم کو پیس دیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے ان سے امید ہے لیکن ان کی آنے والے نسلوں سے امید ہے. کہا نہیں میں نے معاف کرتا. جب معاف کر دیا، آپ دیکھیں سب سے زیادہ محبت کرنے والے اسی طائف کی سرزمین سے پیدا. فتح مکہ ہے. آپ سے اگر آپ سے کوئی گھر بار چھڑوا لیا جائے تو کوئی چھوڑے گا آپ کو، لیکن میرے آقا علیہ السلام جب آ رہے ہیں نا اسی مکے میں گھس رہے نا تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے. آج اسی انکساری سے بڑے بڑے عرب کے قاصد جب پکڑ کے لائے گئے تو کہا یہ گیا. یار اس آقا نے کہا آج تم کیا سوچ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ کہا آپ تو کریم ابن کریم، کمال سے خیر کو امید رکھتے. کہا اللہ تمہیں بخش دے اور تم کو لگا، کہا تم سب آزاد ہو. آج ہو سکتا ہے ایسا؟ لیکن اللہ تعالی معاف کرنے کو بڑا پسند کرتا. ایک بزرگ تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے ایک شخص آیا، ان کے ہاتھ میں سونے کی تھیلی تھی، چھینا بھاگ گیا. جیسے بھاگا تھوڑی دور گیا اندھا ہو گیا. سمجھ گیا کہ ہاں میں نے بزرگ کا مال لیا نا، چوری کیا تو میرے لیے عذاب آیا. واپس آیا پکڑ کسی انسان کے سارے. کہا حضور مجھے معاف کر دے، حضور مجھے معاف کر دے. معلوم ہے وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے میں نے تجھے تو اسی وقت معاف کر دیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے گوارا نہ تھا کہ جب اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گے جب تک آقا کا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے. تو کہا میرا اور تیرا مقدمہ چلے گا، اتنی دیر میرے آقا کو جنت سے باہر کھڑا رہنا پڑے گا، اس لیے مجھے گوارا نہیں ہے، جا میں تجھے معاف کر. آج ہو سکتا ہے؟ معافی کی بات نہ کرو، بدلہ تو لوں گا، ابھی نہیں 10 سال والے بدلہ لوں گا. چھوڑتا ہے تو نہیں. بہرحال اس امت میں سب سے زیادہ کامیاب وہی شخص ہے جو امت کا بھلا کرے، اور میرے آقا سے زیادہ اس امت کا بھلا کسی نے چاہا نہیں چاہا. تو اس آیت کریمہ میں، یاسین شریف کی آیت کریمہ میں اللہ نے اسی کا تذکرہ، آپ سوچو اس کا یہ عمل لوگوں کو اچھی راہ میں بلایا، انہوں نے قتل کر دیا، اب لیکن جنت میں جا رہا تب بھی بھلا چاہ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا اس کے اس واقعے کو قرآن میں ذکر کر دیا، اور رہتی دنیا تک لوگ اس کی تلاوت بھی کریں گے، پڑھیں. تو آج کا درس یہی ہے. آپ سوچیں حضرت عبداللہ ابن السلام 200 آدمی کو لے کے گئے تھے حضور سے مناظرہ کرنے. یہ چونکہ اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم گئے، حضور نے تو دیکھا حضور ایک ہی تعلیم سل من قطع کا، کہا جو تم سے رشتہ توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں روکے دو، جو ظلم کرے معاف کرو. حضرت عبداللہ ابن السلام نے فوراً کلمہ پڑھے مسلمان. آج ہو سکتا ہے؟ آج مسلمان کے لیے اتنا خطرناک بن چکا کہ اللہ رحم کرے. حالانکہ قرآن نے کیا کہا مومن کی شان یہ کہ مومن کے لیے نرم دل ہوتا ہے، غیروں کے لیے سخت ہوتا ہے. آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا. آج مومن کے لیے ٹائٹ ہو گیا، سخت ہو گیا، دوسرے کے لیے نرم ہو. دیکھو ذرا کوئی بھائی سے رابطہ ہو جائے، دیکھو معاف کرو، سوری،
اپنے وقتاؤں نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.